ناظرین، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی ڈاکٹر اسماء احمد کے ساتھ پولیسسٹک اوویرین سنڈروم کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، جیسے کہ بات ہو رہی تھی موٹاپے کی اور خاص کر ویسٹ سرکمفرنس کی بات ہو رہی تھی، تو اس مناسبت سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ میں جب مغرب کے لوگوں کو دیکھتا ہوں تو ان کے اندر جو مجھے موٹاپا نظر آتا ہے وہ اوور آل ہوتا ہے، یعنی پوری باڈی ایک ساتھ اوور ویٹ ہوئی ہوئی ہوتی ہے یا نہیں ہوئی ہوئی ہوتی. جیسے آپ نے خود تذکرہ کیا کہ یہاں کے لوگوں میں جو موٹاپا نظر آتا ہے وہ صرف پیٹ کے حصے میں زیادہ نظر آتا ہے. کوئی خاص وجہ ہے کہ موٹاپے کی اس طرح کی ٹینڈنسی ہمارے اندر پائی جاتی ہے؟ آئی تھنک ہم لوگ کا اسٹرکچر بھی اس طرح کا ہے، اور دوسرا یہ کہ ہمارے کھانے پینے جو ہے وہ ویسٹرن کنٹریز کے مقابلے میں بالکل کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہیں. جو کلیریفائڈ بٹر، گھی کا استعمال اور یہ ساری چیزیں تو یہ زیادہ پری ڈسپوز کرتی ہیں، اور اسپیشلی اور سیڈنٹری لائف اسٹائل، کیونکہ ویسٹرن ممالک جو ہیں اب تھوڑا سا ان کا ایکٹیویٹی زیادہ بڑھ گئی ہے، ان کا چلنا پھرنا زیادہ ہو گیا اور ہماری ایکٹیویٹی زیادہ نہیں ہے. تو جب بھی آپ کی ایکٹیویٹی کم ہوگی تو آپ کا جو مین جو ویٹ آپ جو گیدر کریں گے وہ اسی ایریا میں کریں گے، اور موسٹ لائکلی کہ ہمارے جو ہیں وہ اسٹرکچر بھی اس طرح سے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ ہمارا اس سائڈ پہ جو ہے وزن بہت زیادہ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ، اس مرض کی تشخیص کے لیے کس طرح کے ٹیسٹس وغیرہ تجویز کیے جاتے ہیں؟ اس مرض کی تشخیص کے لیے ایک تو کلینکل ڈائگنوسس بھی ہوتا ہے کہ اگر خواتین آئی ہیں اور ان کے جو ہے وہ مین سمٹمز ہیں جس میں منہ کے بال زیادہ نکل رہے ہیں، ایکنی زیادہ ہو رہی ہے، مینسٹرل ریگولیرٹی ہے کہ ٹائم پہ مینسز نہیں آتے، 2-3 مہینے بعد سائیکلز ہوتی ہیں، تو دس از ون آف دا کلینکل ڈائگنوسس. اور اس کو کنفرم کرنے کے لیے پھر آپ نے بلڈ ٹیسٹ کروانے ہوتے ہیں. بہت ہی سمپل طریقہ ہے، جیسے ایک ٹیسٹوسٹرون لیول جو ہوتا ہے اگر ہم خواتین کا کروا کے دیکھ لیں، اور اس میں ایک رینج ہوتی ہے کہ اتنا خواتین میں ٹیسٹوسٹرون ہونا چاہیے، بیکاز میں نے آپ سے کہا نا کہ مائنیوٹ سی کوانٹٹیز میں ویسے بھی اووریز جو ہیں وہ یہ میل ہارمون بناتی ہیں. ایڈرینل گلینڈ جو کڈنی سے اوپر جو ہیں وہ گلینڈز ہوتے ہیں وہ بھی بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر یہ بہت زیادہ کوانٹٹی میں باڈی میں بن رہا ہے، سو دیٹ مینس کہ یہ جو ہے وہ پالیسسٹک اوویرین سنڈروم کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو آپ اگر بلڈ ٹیسٹوسٹرون لیول کروا لیں، اگر ٹیسٹوسٹرون لیول بہت زیادہ بھی ہیں تو آپ نے دوسری کنڈیشنز رول آؤٹ کرنی ہوتی ہیں کہ کہیں یہ پالیسسٹک اوویرین سنڈروم کے علاوہ کوئی اور کنڈیشن تو نہیں ہے جس کی وجہ سے ٹیسٹوسٹرون زیادہ بن رہا ہے. تو ڈائگنوسس میں کلینکل ڈائگنوسس، بلڈ ٹیسٹ جس میں ٹیسٹوسٹرون لیول، یو نیڈ ٹو رول آؤٹ ادر کازز کہ اس کی وجہ سے ٹیسٹوسٹرون تو نہیں بڑھ رہا ہے، اور الٹراساؤنڈ جس میں اووریز کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اووریز میں سسٹ ہیں یا نہیں ہے. دس از ناٹ اے پری ریکویزٹ، دس از ناٹ مینڈیٹری کہ اگر الٹراساؤنڈ میں سسٹ آ ہی رہے ہیں تو آپ کو پالیسسٹک اوویرین سنڈروم ہے، یا نہیں آ رہے تو آپ کو نہیں ہے. مطلب یہ کچھ کرائٹیریاز ہوتے ہیں جس میں 3 میں سے 2 کرائٹیریا کا میٹ ہونا ضروری ہوتا ہے. سو اگر آپ کسی خاتون کو ٹپیکل سمٹمز ہیں اور ان کے ٹیسٹوسٹرون لیول زیادہ ہیں لیکن اووریز میں سسٹ نہیں ہے، سو اٹ ڈزنٹ نیسسریلی مین کہ ان کو سنڈروم نہیں ہے، بیکاز 2 کرائٹیریا تو ویسے ہی میٹ ہو گئے. اور اسی طرح نارمل پاپولیشن میں بھی سسٹ ہوتے ہیں، تو صرف سسٹ کا ہونا بغیر سمٹمز کے، بغیر بڑھے ہوئے ٹیسٹوسٹرون لیول کے، ڈز ناٹ مین کہ آپ کو پالیسسٹک اوویرین سنڈروم. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو بات ہوئی تشخیص کی. تشخیص کے بعد ایک دفعہ جب بیماری سامنے آ جاتی ہے تو بات ہونی چاہیے علاج کی، لیکن علاج سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا پریونشن کے بارے میں. اس پریونشن پاسبل کہ بچوں یا بچیوں کو بچایا جا سکے اس مرض سے؟ ایک ہی چیز ہے جو ابھی تک ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ہے جتنی اسٹڈیز اور باقی تشخیص کے حساب سے، کہ اگر موٹاپا جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے سمٹمز کو جو ہے آپ بچا سکتے ہیں، پریونشن. بٹ ایز سچ اس کے علاوہ اوبیسٹی کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے ابھی تک. اچھا، اسی طرح سے جب علاج کی بات کی جاتی ہے تو کس طرح سے علاج کی ابتدا ہوتی ہے اور کتنا طویل علاج ہوتا ہے؟ ایک چیز اور جو میں آپ سے جاننا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جب مریض آتے ہیں تو ایکسپیکٹیشنز لے کر آتے ہیں. کیا ایکسپیکٹیشنز ان کی ہونی چاہیے اگر معاملہ ہو پالیسسٹک اوویرین سنڈروم کا؟ سب سے پہلے اگر علاج کی بات کی جائے تو وہ جہاں سے ہم نے بات ختم کی تھی کہ میں وہی دوبارہ سے بات شروع کروں گی کہ جو ویٹ لاس ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے. تو اگر خواتین میں اگر یہ مرض ہے اور اس کے ساتھ ان کا وزن زیادہ ہے، لیکن دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، 2 طرح کی خواتین ہوتی ہیں جن میں یہ مرض ہوتا ہے. ایک تو جن کا وزن زیادہ ہے اور ایک جن کا وزن نارمل ہے. تو جن کا وزن زیادہ ہے اس میں ویٹ لاس جو ہے سب سے امپورٹنٹ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. اس کے بعد جب ہم میڈیکل ٹریٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ کے سمٹمس کیا ہیں، پیشنٹ کا مین کنسرن کیا ہے. اگر پیشنٹ کا مین کنسرن جو ہے وہ پیشنٹ اگر پیوبرٹی کے ٹائم پہ آئے ہیں، ڈیلیسنس کے ٹائم پہ آئے ہیں، اس وقت مین کنسرن یہ ہے کہ منہ پہ بال زیادہ نکل رہے ہیں، یہ ایکنی زیادہ ہو رہی ہے اور اس کو کنٹرول کیا جائے، تو یا پھر سر کے بال زیادہ گر رہے ہیں، تو اس کے لیے ایک اسپیسیفک دوائیاں ہوتی ہیں جس میں مینسس کو بھی جو ہے وہ ریگولر کیا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بالوں کا مسئلہ بھی جو ہے وہ حل کیا جا سکتا ہے. کیونکہ ایسی دوائیاں ہم دیتے ہیں جن کو ہم اینٹی اینڈروجن تھراپی کہتے ہیں، جس سے آپ جو ہے جتنا ٹیسٹوسٹرون زیادہ بن رہا ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے باڈی میں. تو یہ اس وقت کی ٹریٹمنٹ ہے جب پیشنٹس ان کنسرن کے ساتھ آتے ہیں. کچھ پیشنٹس ان کنسرن کے ساتھ آتے ہیں کہ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ڈیفیکلٹی ٹو کنسیو،
پریگننسی میں پرابلم ہو رہے ہیں تو اس کے لیے اسپیسیفک دوائیں بالکل الگ ہوتی ہیں, بیکاز اس میں ہم اینٹی اینڈروجن ٹریٹمنٹ نہیں دے سکتے, بیکاز اس میں بچے کو افیکٹ ہو سکتا ہے. تو اس میں ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے جس میں آپ اوویلیشن انڈیوس کرواتے ہیں, کیونکہ ان میں پرابلم مین نہ اوویلیشن نہیں ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو ٹریٹمنٹ ڈپینڈ کرتی ہے کہ پیشنٹ کے کیا سمٹمس ہیں. دوسری چیز ہے کہ تھوڑا سا فرسٹریٹنگ مرض ہے, اس لیے کہ مریض جو ہیں وہ پھر بہت زیادہ جو ہے وہ اکتا جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز تو ٹھیک ہی نہیں ہو رہی ہے. لیکن اگر سمٹمس کے حساب سے اس اسپیسیفک چیز کو اگر ٹارگیٹ کیا جائے تو آئی تھنک اتنا فرسٹریٹنگ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ وہی بات ہے کہ اگر ہرسیوٹزم زیادہ ہو رہا ہے, آپ ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں اور اس سے وہ کم ہو رہا ہے, اور اس کے ساتھ آپ کوئی کاسمیٹک ٹریٹمنٹ بھی لے رہے ہیں وچ از ویری امپورٹنٹ, تو بہت سارے مریض ہیں جن کے سمٹمس کنٹرول ہو جاتے ہیں. تو کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے ڈائبٹیز ہے کہ وہ ہوتا ہے کہ ہم پوری زندگی دوائی لینا پڑ رہی ہے, یہ ساری چیزیں کرنی پڑ رہی ہیں, تو ایٹ ٹائمس پیشنٹ فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں. بٹ میرا مشورہ یہ ہے کہ نہیں ہونا چاہیے, بیکاز ٹریٹمنٹ جو ہے وہ موجود ہے, اور آپ ویٹ لاس اور ان ساری میڈیکل ٹریٹمنٹ کے ساتھ اپنے اس سنڈروم کو کنٹرول میں لا سکتے ہیں. یعنی آپ کا جو علاج ہوتا ہے وہ علامات اور شکایات کی بنیاد پر ہوتا ہے, بالکل, علامات اور آپ انہی کا علاج بنیاد کرتے ہیں, نہ کہ پورے مرض کو پوری طرح سے ختم نہیں کیا جا سکتا. بالکل بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, اس طرح کے علاج میں کچھ سائیڈ افیکٹس وغیرہ بھی سامنے آ سکتے ہیں؟ کچھ سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں, جیسے کچھ دوائیاں ہیں جو اینٹی اینڈروجن یوز کی جاتی ہیں جن کی وجہ سے نوزیا, وامٹنگ اور اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں, جو اور ہم جو کچھ ایسی بھی دوائیاں ہیں جس سے مائنر سا جو ہے وہ شروع میں جو ہے پیشنٹ کو جو ہے تھوڑا سا فلوئڈ ریٹینشن بھی ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ لوگوں میں جو ہے وہ باڈی میں کلاٹس بننے کے چانسز ہو سکتے ہیں. تو اگر آپ کی فیملی ہسٹری ہے تو جب بھی کوئی دوائی شروع کراتا ہے تو ہم پراپر ہسٹری لیتے ہیں کہ کوئی ایسی ہسٹری تو نہیں ہے, تو وہ ساری چیزیں ایکسکلوڈ کر کے پھر ہی ہم میڈیسن شروع کرواتے ہیں. اچھا, ان تمام تر معاملات میں انفرٹیلیٹی دیکھا جائے تو ایک بہت سیریس مسئلہ ہے, کیونکہ اس معاملے پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ شادی کے رشتے ٹوٹ بھی جاتے ہیں. تو اس مناسبت سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے جیسے بتایا خود کہ ایسا نہیں ہوتا کہ ان میں پریگننسی ہونا ناممکن ہو, یعنی ہو سکتی ہے لیکن مشکل ہوتی ہے نسبتاً. تو پریگننسی کے دوران بھی مختلف پرابلم سامنے آ سکتی ہیں. مثال کے طور پر جیسے آپ نے ذیابیطیز کا تذکرہ کیا تھا, ڈیورنگ پریگننسی بھی ڈائبٹیز ہونے کے امکانات ہوتے ہیں. تو کیا اس طرح کی جسٹیشنل ڈائبٹیز ان لوگوں میں سامنے آتی ہے؟ دیٹس اے ویری گڈ کویشچن. جی بالکل, ان میں بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں جسٹیشنل ڈائبٹیز ہونے کے, بیکاز یہی وہ والی خواتین ہیں جن میں ویسے بھی آگے جا کے ڈائبٹیز ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. ہماری پاپولیشن میں تو ویسے بھی ضروری ہے کہ پریگننسی میں بلڈ شوگر ضرور چیک کی جائے, بیکاز ہماری پاپولیشن ویسے ہی پری ڈسپوز ہے ٹو ڈیولپ ڈائبٹیز ڈیورنگ پریگننسی, ایون وہ لوگ جو اوبیس نہیں ہوتے پھر بھی. تو ضروری ہے کہ ڈیورنگ پریگننسی ان کے بلڈ شوگر ضرور چیک کیے جائیں, اور 14 to 16 ویکس میں جو ہے ان کا ایک ٹیسٹ جس کو ہم اورل گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ کہتے ہیں, جس میں آپ ایک فاسٹنگ گلوکوز کرتے ہیں اور 75 گرام گلوکوز دینے کے بعد 2 گھنٹے بعد پھر آپ ایک اور ٹیسٹ کرتے ہیں, ٹو پک اپ کہ کوئی جسٹیشنل ڈائبٹیز ہے, کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے. تو بہت ضروری ہے کہ ان پیشنٹس کو جو ہے ضرور اسکرین کیا جائے ڈیورنگ دیئر پریگننسی کہ ان کو جسٹیشنل ڈائبٹیز تو نہیں ہو گئی ہے. اچھا, اسی طرح سے فیمیل ہارمونس کچھ بیماریوں کے معاملے میں پروٹیکٹیو کنسیڈر کیے جاتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے ہارٹ ڈیزیزز ہیں, فیمیل کے اندر تھوڑا دیر سے سامنے آتی ہیں ایز کمپیئر ٹو میلس, جب ان کا مینوپاز ہو جاتا ہے اس کے بعد فیمیلس میں. تو اس مناسبت سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب فیمیلس کے اندر مردانہ ہارمونس سیکریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو کیا یہ جو پروٹیکٹیو ایفیکٹ ہوتا ہے زنانہ ہارمونس کا یہ بھی ختم ہو جاتا ہے؟ یہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اور دوسرا مین جو ان میں کارڈیو ویسکولر جو پرابلم ہوتا ہے نا, وہ اس کی وجہ سے نہیں ہوتا, وہ بیسکلی انسولن ریزسٹنس کی وجہ سے ہوتا ہے, جو میں نے آپ سے پہلے بات کی تھی کہ جو انسولن ریزسٹنس ہے اس کی وجہ سے مینلی ان کو ڈائبٹیز بھی ہوتی ہے, ان کو دل کے معاملات بھی جو ہیں ڈیولپ ہوتے ہیں, ان کے کولیسٹرول بھی بڑھ جاتے ہیں. تو یہ پوری پکچر جو ہے بیسکلی انسولن ریزسٹنس کی وجہ سے ہے, وچ از کائنڈ آف لنک ٹو دس پالیسسٹک اوویرین سنڈروم. تو کیا ایسی خواتین کے اندر ان بیماریوں کے لیے اسکریننگ کروانی چاہیے, جیسے ذیابیطیز ہو گیا اور ڈائبٹیز کے علاوہ ہائپر ٹینشن اور کارڈیک پرابلمس؟ جی بالکل, بہت ضروری ہے. ایک چیز جو میں بتاؤں گی, اگر آپ نے بات کی ہے تو مجھے یاد آ گیا ہے کہ ضرور دیکھیں کہ اگر یہ خواتین آپ کے پاس کلینک میں آتی ہیں یا ویسے بھی اپنے خواتین کو خود بھی چیک کرنا چاہیے کہ ایک علامت ہوتی ہے انسولن ریزسٹنس, جس کی وجہ سے آپ کی جو گردن پیچھے نیک ہے وہ کالی ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, مرد حضرات میں بھی ہوتے ہیں اور خواتین بھی ہوتی ہیں, لیکن اسپیسیفکلی اس سنڈروم کے ساتھ اگر آپ لنک دیکھیں تو اس کی وجہ سے تھک اور بلیک ہونا شروع ہو جاتی ہے, ویلویٹی بلیک ہو جاتی ہے. تو یہ ایک جو ہے وہ ارلی علامت ہے کہ آپ کو انسولن ریزسٹنس ڈیولپ ہو رہی ہے, اور ہو سکتا ہے آگے جا کے آپ کو ڈائبٹیز ہو جائے. میں وہی کہہ رہی ہوں نا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر ایک کا بلڈ سیمپل لینا شروع کر دیں اور ڈائبٹیز آپ ڈائگنوز کریں. تو اگر خواتین نوٹس کر رہی ہیں کہ اگر ان کو پالیسسٹک اوویرین سنڈروم ہے اور پیچھے سے ان کی نیک جو ہے بلیک ہے, صرف نیک نہیں جتنے بھی فولڈ والے ایریاز ہوتے ہیں, ایکسلری ایریا, اگر وہ بھی بلیکنس شروع ہو گئی ہے اس میں, تو دیٹ مینس کہ ان میں ہائی ٹینڈنسی ہے. اور اس کے ساتھ اگر ان کی فیملی ہسٹری ہے, اس کے ساتھ اگر وہ اوبیس ہیں,
اس کے ساتھ اگر ان کی کمر کا نام زیادہ ہے جو میں نے پہلے بھی کہا تھا تو اس کا مطلب ہے چانسز زیادہ ہیں. لیکن ضروری ہے کہ پالیسسٹک اوویرین سنڈروم کے پیشنٹس جو آپ کے پاس آتے ہیں آپ ان کا ضرور بلڈ شوگر ضرور چیک کروائیں, اور یا تو بلڈ شوگر چیک کروا لیں یا پھر اورل گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ کروا کے دیکھ لیں کہ ان میں ارلی کتنا ریگولرلی ہوتا رہنا چاہیے, سال میں ایک دفعہ ضرور ہونا چاہیے, سال میں ایک دفعہ ضرور ہونا چاہیے, اسپیشلی اگر ان میں اور بھی پری ڈسپوزنگ فیکٹر ہیں پالیسسٹک اوویرین سنڈروم کے ساتھ جو ہم نے بھی ڈسکس کیے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمیں تھوڑی دیر کی باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا, بریک سے واپس آ کر پالیسسٹک اوویرین سنڈروم کے متعلق مزید گفتگو کی جائے گی. ڈونٹ گو اینی ویئر.